کا میسج اور ایک جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ کیا کنٹراسٹ ہے؟ ہاؤ ڈو یو؟ اور میں فہیم کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں، اسی فہیم جو یہ آپ نے امن کے عاشق کے بعد کی، اس کے اینڈ پہ میرے خیال سے کانفرنس ہونے والی ہے جہاں پہ انہوں نے اسپیشل سیکشن رکھا ہے جس میں بلوچستان اور کشمیر کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں سے پاکستانی جو وہاں پہ ہمارے آفیشلز ہیں ان کو نہیں بلایا جا رہا، اور جو یہاں سے کوئی خاص الخاص پاکستانی پیٹریٹ ان کو بھی نہیں بلایا جا رہا، کوئی خاص الخاص چن کے لوگوں کو بلایا گیا وہاں پہ اسپیک کرنے کے لیے۔ اس پہ ذرا بتائیں کہ اگر اس طرح کی ہوگی تو پھر تو نوجوان کنفیوز ہی ہوتا جائے گا۔ دیکھیے ایک بات بڑی کامن سینس ہے، بات وہ یہی ہے کہ آپ اگر چانکیا کی ڈاکٹرن کو پڑھیے، چانکیا از دا فلاسفر جس کی بنیاد ہندو برہمن زائنسٹ مینٹالٹی جس کو اپنے گاڈ فادر کے طور پہ لیتی ہے، اور چانکیا کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ ہمیشہ ہمسائے کے ہمسائے سے دوستی رکھو، اسی لیے افغانستان سے وہ ہمیشہ زیادہ دوستی رکھتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ دوسرا ان کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ اگر تم کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے سے محبت اور پیار اور دوستی کا تعلق قائم کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس سے کہو ہم تو بھائی ہیں، اور جب وہ سینے سے لگائے تو پھر اس کی پشت میں خنجر مار دو، اور جب وہ مر جائے تو اس کی لاش پہ بیٹھ کے رو کہ میرا بھائی مر گیا۔ اسی سو میکیویلی جو کہ ایک اٹالین پرنس تھا جس نے وہ کتاب میکیویلی لکھی ہے دی پرنس، دنیا کی تاریخ میں وہ ایک سینسٹر ڈپلومیسی اور پالیٹکس کی ناپاک ترین کتاب کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یو ول بی سرپرائزڈ اف یو ریڈ چانکیا، بیکاز چانکیا کو پڑھتا کوئی نہیں، ایون مور روتھلیس اینڈ سینسٹر اینڈ ڈرٹی اٹ از۔ ایک طرف یہ ایسٹ پاکستان توڑ چکے ہیں 71 میں، کیسے ڈینائی کریں گے کہ انہوں نے ایسٹ پاکستان نہیں توڑا؟ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں، پروف موجود ہے، فوجیں گئی تھیں ان کی، 12 ڈویژن فوج داخل کی انہوں نے، ہمارے الیکشن ہوئے تھے، جو مرضی اختلاف تھا، ہمارا داخلی اختلاف تھا، آپ کو فوج، تم نے جرت کیسے کی فوجیں داخل کرنے کی؟ سو دا پوائنٹ، لیکن یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، اندرا گاندھی اس وقت یہ کہہ رہی تھی دنیا کو کہ میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جا رہی ہوں، اور ان کے فیس سیونگ تو سارے میرے خیال سے کرتے ہیں۔ بریلینٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم کشمیر میں داخل ہو سکتے ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم گجرات میں داخل ہو سکتے ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ خالستان بھی ہم بنا کے دے دیں ان کو، اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم نیکسٹ لائٹ کی اسٹیٹ توڑ کے انڈیا کو تامل ناڈو کے سائز کا کر دیں۔ وی شوڈ ڈو دیٹ آرگومنٹ، فائن، وی ایکسپٹ دی آرگومنٹ، ہم کوئی شکایت نہیں کر رہے، ان کو حق، ان کو موقع ملا، انہوں نے ہمیں توڑ دیا، لیکن پھر روئے نہیں جب ہم توڑیں گے انہیں یوزنگ دا سیم آرگومنٹ۔ دا پوائنٹ از، یو سی، ایک طرف یہ تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں انسرجنسی بل، کوئی دنیا کا احمق ترین اینالسٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا از ناٹ انوالوڈ فرام افغانستان ٹو کریٹ پرابلمز ان پاکستان۔ بلوچستان لبریشن آرمی اگین ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ انڈیا کا کریٹڈ ہے، جو افغانستان سے اگین لانچ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ امن کی آشا بھی کر رہے ہیں۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ چانکیا ٹو سی واٹ از ہیپننگ۔ پاکستان کی پوسٹ میں خنجر بھی دے رہے ہیں بائی تحریک طالبان اور BLA کے ذریعے، اور یہاں ہمیں سینے سے بھی لگا رہے ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ دے آر ڈوئنگ آن اے جیو پولیٹیکل کینوس۔ صحیح صحیح، ناظرین کہیں جائیے گا مت، ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری، جی ویلکم بیک ناظرین۔ ایک دفعہ پھر اسٹرائک 3 میں ہمارے ساتھ زید حامد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹرائکرز اپنے اپنے سوالات کر رہے ہیں۔ بات ہوئی امن کی آشے میں بھی، اس کا لوگو اگر آپ غور سے دیکھیں سر تو اس میں انڈین جھلک بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ آشا، دیکھیے اس کا نام بذات خود امن کی آشا، آشا کو تو ٹو بی آنسٹ مجھے مطلب ہی نہیں پتا کیا ہے، اتنا ہندی قسم کا لفظ ہے یہ۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ممبئی میں انہوں نے ڈرامہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے کال سنوائی تھی سو کالڈ پاکستانی ٹیررسٹ کی، جس کا تعلق پنجاب سے تھا، اور وہ ان کو گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ ظلم، جاتی، نیتا، اس قسم کے لفظ، those idiots forgot to put an Indian there actually, forgot to put a Pakistani there، اور انڈین جو ہے وہاں پہ۔ تو یہ ان کے جیسے عرض کیا نا کہ ان کا جو بالی ووڈ ہے، یہ ان کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ ایک فلم انڈسٹری نہیں ہے، وہ ان کی فورن پالیسی کی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ونگ ہے۔ صحیح، جو انڈین فورن پالیسی ہے کہ انڈین فورن آفس بلین انویسٹ کرتا ہے بالی ووڈ کی فلم میکنگ میں، I do agree، بالکل، اور وہ فلمیں پھر اس طرح کی بناتے ہیں کہ جو دنیا میں انڈیا کی فورن پالیسی کو ایکسٹینڈ کرتی ہیں۔ دس از ویئر آئی کال دی پیٹریوٹک میڈیا۔ ان کا میڈیا اپنے ملک کے لحاظ سے پیٹریوٹک ہے، ہمارا میڈیا کنفیوزڈ ہے۔ ہم ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر ہمارا نوجوان اتنا ہی، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا سب سے زیادہ بیسٹ جنریشن جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، کیوں نہیں ختم؟ بین، دیکھیے انڈین چینلز پہ بین، انڈین موویز پہ بین۔ ایک بات ہم آپ کو بتائیں نا کہ بات یہی ہے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم سے بہت سارے نوجوانوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں اور ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ بے شک میری فوج ہیں لیکن ابھی ڈس آرگنائزڈ ہیں، ابھی تربیت یافتہ نہیں ہیں، اگر میں آپ کو لے کر سڑکوں پہ نکلوں تو میں جنرل نہیں مجرم ہوں گا۔ تو اس وقت ہمارے نوجوانوں میں جوش ہے لیکن ابھی تربیت نہیں ہوئی بھی، اور اس وقت اگر یہ سڑکوں پہ نکلیں گے تو نارکی پھیلائیں گے، کیوس پھیلائیں گے۔ اس وقت نوجوانوں کو اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اپنی اخلاقی اقدار ری ڈیفائن کرنی ہے، اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا ہے، اور اقبال کا مرد مومن بننا ہے۔ دیکھیے بے ادب، بد کردار، فحش، گھٹیا،
یا وہ شخص کہ جو حرام، جس کو حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس سے کام لے گا، نہ دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی ایسے لوگوں سے آتی ہے. صحیح. ہمیشہ باکردار لوگ چاہیے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنا مشن شروع فرمایا نبوت کا، تو اس نبوت کے مشن سے پہلے کافروں نے آپ کو خطاب دیا تھا صادق اور امین کا. صحیح. تو جب تک کہ دنیا ہمیں یہ، ہمارے نوجوان کم از کم اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئیں کہ دشمن ان کو یہ کہے کہ یہ صادق اور امین نسل ہے، اور ابھی اس میں تربیت کی ضرورت ہے اس قوم کو. اور the time is not very far. یہ بچے سائبر ورلڈ میں تو پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، they're defending پاکستان brilliantly، مگر ان کی ذاتی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور وہ یہی بات ہے کہ اردو کمزور ہے، کیونکہ کئی ہوا یہ کہ اردو ہمیں سکھائی نہیں گئی. ہمارے بچوں کو اقبال سے اس لیے ان کو ڈر لگنے لگا، اقبال پڑھتے نہیں ہیں. انگریزی میں اقبال پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ شیکسپیئر پنجابی میں پڑھیے، بیڑا غرق ہو جائے گا اقبال کا. تو جو اس زبان کا لطف ہے اس کو اسی زبان میں لینا ہے. فاطمہ صاحب یہاں پہ ہاں پلیز فاطمہ. اصل میں جو ہے وہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی. پہلے ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے ویسٹ کا. اب آپ یو آر بیسکلی ریناؤنڈ فار ویری پرو اسلامک انتھوزیازم، پلس آپ کی فائری اسپیچز اینڈ ایوری تھنگ. آئی پرسنلی لسن ٹو دیم اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. مجھے صرف یہ بتائیں، ایک تھوڑی سی ڈائریکشن دے دیں جس کے اندر جو ہے وہ یوتھ کی، آپ نے بالکل بات صحیح کی. ایک جو گروپ ہے میرے خیال سے اگر جیکلز آر بینگ لیڈ بائی اے لائن تو وہ جیت جائے گا وار کو، اینڈ اف لائنز آر بینگ لیڈ بائی اے جیکل تو وہ ہار ہی جائیں گے. مجھے ایک ڈائریکشن پلیز بتا دیں یوتھ کے لیے. اقبال، ون ورڈ. اقبال کے تو میں اور ذکی حسین بات کر رہے تھے، اب میں ریپیٹ کروں گی دوبارہ سے، لیکن لاسٹ شو میں ہم بات کر رہے تھے کہ اقبال کو تو ہم نے اتنا مطلب ایک طرح سے لمٹ کر دیا ہے کہ ہمارے ایون کورسز کے اندر آپ دیکھیں، ہم نے اس دن یہی بات کی کہ دوسری یا تیسری کلاس کے اندر ایک کہانی ہے، اس کے بعد شکوہ، جواب شکوہ، اور بس ختم ہو گیا. اقبال کا یہیں تک رول جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں لمٹ. پاکستان میں ایک یہ ٹیکنالوجیکلی پاسبل نہیں تھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن سکتا. دنیا میں کوئی ہمیں ٹیکنالوجی دینے پہ تیار نہیں تھا. ہمیں اسکیونجنگ کرنی پڑی، بلیک مارکیٹ سے لینا پڑا، اور پوری دنیا سے لینا پڑا. ایسے ہی ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ پوری دنیا کی گاڑیوں کے پرزے آپ کے سامنے لا دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ اب ان پرزوں کو جوڑ کر ایک گاڑی بنا دو. ایک انجینئر جانتا ہے کہ امپاسبل کام ہے، مگر ہم نے کر لیا نا. کس طرح کیا؟ جنون سے کیا، دیوانگی سے کیا، پاگل پن، لٹرلی پاگل پن کی حد تک ہمارے بچے جو تھے پوری دنیا میں پھیل گئے. And they brought about this miracle which we call our nuclear capability. True. اسی طرح یہ ایک اسٹینڈرڈ فیکٹ آف لائف ہے کہ دنیا میں کوئی کام آپ نہیں کر سکتے جب تک جنون اور دیوانگی کی حد تک نہ چلے جائیں. یہ 9 to 5 کا کام نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اردو کے کورسز پک کیجئے، 6 مہینے لگیں گے میکسیمم آپ کو. اردو کی کتابیں پڑھتے پڑھتے آپ کی اردو امپروو کر جائے گی. گو ڈاؤن ٹو اقبال ان پرشین اور ان اردو، گو ٹو دی اوریجنل ٹیکسٹ. اور اقبال از میجک. یقین کیجئے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اقبال پڑھیں اور آپ کو گوز بمپس نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اقبال آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو نارمل نیند آ رہی ہو. یہ میں شاید ہی کوئی جانتا ہوں گا کہ جو اقبال کو پڑھتا ہو اور روتا نہ ہو. You see, اقبال hits you. The impact of اقبال is so intense کہ actually you go into a state of daze for some time کہ یار یہ ہے کیا. تو اسی لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Pick up your book, make اقبال your bedside book. انویژن جو ہو گئی ہوئی ہے ایک ویسٹ کی طرف سے، اس کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے سیٹ اپ کے اندر اگر اس ساری چیز کو ہم فٹ ان کریں تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اس وقت جو ہے کیا کس چیز کی ضرورت ہے بیسکلی؟ از اٹ دا نیڈ فار کہ ہم جو ہے وہ پریچنگ سٹارٹ کر دیں، یا از اٹ دا نیڈ فار یو نو جسٹ ریبٹنگ بیک؟ نہیں دیکھیے ایک بات یاد میں رکھیے گا، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پلیز. ہم بہت ہیسٹی قسم کی، جلد باز قسم کے جانے جاتے ہیں لوگ. ہم نوجوان سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک تو ہمارے ہاتھ سے ہونا نہیں ہے، اور جب تک بس کہاں ہے وغیرہ، وہ ایک انتظار ہے بس جلدی سے کچھ ہو جائے اوور نائٹ. اتنی جلد بازی میں بہت بھی صبر کر لیں گے، کتنا عرصہ صبر کر لیں گے؟ مطلب یہ جو ہم امید باندھ رہے ہیں کہ نہیں دے ول ڈو اٹ اینڈ وی ہیو یو نو وی گاٹ ٹائم، 6 مہینے اردو سیکھیں گے، پھر ہم اقبال کو پڑھیں گے، پھر یہ جو آپ نے تربیت کی بات کی، آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ ان لٹل مور ڈیٹیل. اس کو نوجوان کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یا پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شاید آپ کے پاس حل نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلیں ابھی ڈریگ کرتے جاتے ہیں. دیکھیے وہی بات ہم نے آپ سے کہا نا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہدایت چاہتا ہوں قرآن نہ پڑھے، ہم تو یہی انسسٹ کریں گے کہ یار قرآن پڑھو. اور اگر قرآن تمہیں نہیں ملتا ہے تو کسی ایسے استاد کو تلاش کر لو جو زندہ قرآن ہو، جو قرآن پر عمل کرتا ہو. تو ہم یہی بات کہیں گے کہ اگر آپ کو اقبال پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو آپ کم از کم ایسے اللہ کے بندے ہیں آج دنیا میں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو اقبال کے شاہین ہیں. اللہ کی دنیا اقبال کے شاہینوں سے ختم تو نہیں ہو گئی.